اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حالات، واقعات و حادثات میں سب سے پہلے یہ دلخراش حادثہ اسکردو میں ہمارے عزیز عارف حسین کے خاندان کے ساتھ پیش آیا۔ ان کے بھائی کے 3 بچے اور زوجہ، اور اسی طرح ان کی ہمشیرہ اور ان کے شوہر 7 آدمی کار حادثے میں جان بحق ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی مرحومین کی مغفرت فرمائے اور اس مصیبت دیدہ خاندان کو اللہ تعالی صبر عطا فرمائے۔ خصوصاً محترم حاجی غلام حسین صاحب، جن کی اولاد اور خاندان ایک ہی دن میں اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حاجی صاحب کی صحت و تندرستی کے ساتھ صبر و اجر کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ان کے لیے آسان فرمائے۔ ان تمام مرحومین کے لیے و دیگر پاکستان بھر میں سیلاب کے ذریعے سے متعدد اموات ہوئی ہیں۔ پورے ملک میں، زیادہ تر بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں، سندھ کراچی میں، اور اسی طرح دیگر علاقوں میں، ان سب مرحومین کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے جو نقصانات ہیں ان کی تلافی کے لیے حکومت کو بھی اور مومنین کو بھی توفیق دے، تاکہ ان کے مالی نقصان کی بھی تلافی کی جا سکے انشاءاللہ۔ ان تمام مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ واقعات میں تلخ واقعات یہی ہیں کہ ملک بھر میں سیلاب، اور بعض علاقوں میں دریاؤں میں طغیانی ہے، بعض علاقوں میں برساتی پانی کی وجہ سے طغیانی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان بلوچستان میں ہوا ہے۔ امدادی کام نہ ہونے کے برابر ہیں، حفاظتی تدبیریں نہ عوام ضروری سمجھتے ہیں، اور نہ حکومتیں حفاظتی تدبیریں ان حوادث کے نقصان سے بچنے کے لیے کرتی ہیں، اور نہ ہی حکومت کے پاس فرصت ہے۔ موجودہ حکومت اور موجودہ صورتحال ابتری کا شکار ہے، جنہیں ان حادثات کی کوئی خبر بھی شاید نہیں ہوگی، ان کے لیے چارہ جوئی تو دور کی بات ہے۔ بہرکیف جتنا ممکن ہے عوام کوشش کریں، رفاعی فلاحی تنظیمیں ان حادثہ دیدوں کی مدد کریں، جن کے گھر بھی مسمار ہو گئے ہیں، جن کی زمینیں، مویشی، اسباب، ساز و سامان سب پانی کی نظر ہو گیا ہے۔ ان کی زندگی کی بحالی کے لیے پہلے تو ان سیلابی ریلوں سے ان کی نجات کے لیے اقدام کیا جائے،
اور پھر جو نقصان ہوا ہے ان کی اتنی مدد کی جائے کہ کم از کم دوبارہ سے زندگی شروع کر سکیں۔ بہت ہی دردناک مناظر ہیں۔ میڈیا بھی سیاسی بحران کو پیش کرتا ہے اور ملک کے اندر جو مصیبت سیلاب کی وجہ سے ہے اسے نہیں دکھا رہا۔ متعدد اور واقعات اسی طرح کے ہیں جو ضروری ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا۔ سب سے اہم ملک کے اندر سیاسی ابتری ہے جو اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور جس نے پورا ملکی ڈھانچہ نابود کر دیا ہے۔ انتظامی ڈھانچہ بھی اور ریاستی ڈھانچہ بھی اور ہر چیز۔ سیلاب سے بھی زیادہ تباہی سیاسی ابتری، سیاسی فتنے نے کی ہے۔ اور یہ جو سیاسی ابتری ہے در حقیقت ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے، تاریخی خیانت ہو رہی ہے، حالت وقوع میں ہے، جاری ہے۔ جب سے یہ بحران شروع ہوا ہے 2018 سے لے کر ابھی تک، اسی خیانت ہی کے مختلف مراحل طے ہوئے ہیں، اور اب گویا یہ خیانت اپنے تکمیل کے مرحلے میں ہے، انجام کو پہنچ رہی ہے۔ اس خیانت کے نتیجے میں پاکستان کی بنیاد کھوکھلی کر دی گئی ہے، معیشت مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے، پاکستان کی ساکھ مسمار کر دی گئی ہے، ملیا میٹ کر دی گئی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کوئی ملک پاکستان کا دوست شمار نہیں ہوتا، اعتماد نہیں کرتا، نہ اس وجہ سے کہ پاکستان کے دشمن ہیں، بلکہ ملک کی اندرونی صورتحال کی وجہ سے ان کا اعتماد پاکستان سے اٹھ گیا ہے۔ پاکستان سے اپنے سرمایے نکال لیے ہیں انہوں نے۔ 2 روز پہلے وزیر خزانہ کا بیان تھا کہ دوست ممالک نے صاف انکار کر دیا ہے کہ پاکستان کو کسی قسم کا قرضہ نہیں دیا جائے گا، پاکستان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی، مالی مدد، چونکہ جتنی مدد کی جاتی ہے، قرضہ دیا جاتا ہے، وہ مزید ملک کی بربادی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور اس قرضے کی واپسی کا کوئی امکان انہیں نظر نہیں آتا۔ یہ موجودہ وزیر خزانہ کا بیان ہے کہ یہ ملک کی حالت بن گئی ہے، بنا دی گئی ہے، اور ملک یہاں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ صرف نالائکی، لاپرواہی یا سیاسی رساکشی نہیں ہے، خیانت کی وجہ سے ہوا ہے۔ شروع سے مقصود ہی یہی تھا کہ پاکستان کو یہاں تک پہنچایا جائے، ایک ناکام ریاست ہر حوالے سے بنا دی جائے، آشوب زدہ، تاکہ ایک تو اتنا طاقتور اسلامی ملک نہیں ہونا چاہیے شیطانوں کی نظروں میں جو کھلتا ہے، جس کے اندر اتنی جمعیت ہے اور اتنی توانائی ہے، یہ ملک نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں تک انہوں نے اس کو پہنچا دیا ہے اندرونی خیانت کاروں کی مدد سے، خائنین کی مدد سے یہ کام کیا ہے انہوں نے۔ اگر کوئی ملک بھارت جیسا، اسرائیل جیسا
دشمن پاکستان پر حملہ کرتا تو پاکستان کو اتنا نقصان نہیں ہونا تھا جتنا پاکستان کے اندر موجود خائنین نے انجام دیا ہے. اور یہ خیانتکار ہر روپ میں ہیں، ہر لباس میں ہیں، ہر بیس میں ہیں، ہر ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے مل کر ملک کی یہ صورتحال بنا دی ہے. معیشت کی تباہی یہاں تک ہے کہ روزانہ 5 روپے کی قیمت گر رہی ہے دنیا کے دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں. 5 روپے روزانہ کے حساب سے. کل 240 روپے پر $1 امریکہ کا پاکستان کے 240 روپے کے برابر تبادلہ ہوا ہے، بکا ہے اور خریدا گیا ہے. اور آج 245 کی آوازیں دے رہے تھے، کل ہی دے رہے تھے کہ آج 245 پہ پہنچ جائے گا. اور اسی طرح بڑھتے بڑھتا روپیہ بے قیمت ہو جائے گا. جس طرح ایران کی کرنسی بالکل اپنی قیمت کھو چکی ہے، یا یمن کی کرنسی اپنی قیمت کھو چکی ہے، اسی طرح پاکستان کی کرنسی اپنی قیمت مکمل کھو دے گی. یعنی آپ کی جیبوں میں جو پیسہ ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، آپ کے بینکوں میں جو پیسہ ہے، یہ آپ مارکیٹ میں لے کے جائیں گے، اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. آج جس قیمت کے بدلے میں آپ کو زمین کا پلاٹ مل جاتا ہے گھر کے لیے، کل کو اس کے لیے آپ کو جوتا بھی نہیں ملے گا اتنی رقم میں جس کے بدلے میں آج تک پلاٹ لے سکتے تھے آپ. کرنسی بے قیمت ہونے کا مطلب یہ ہے. اسی طرح مہنگائی بھی شدت کے ساتھ بڑھ رہی ہے. روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے، روپیہ اپنی موت مار دیا گیا ہے. اور ملک کی تباہی کے لیے یہی علامتیں ہوتی ہیں. خیانت اسی کو کہتے ہیں. روپے کی قیمت صفر کر دیں گے اور مہنگائی عروج پہ چلی جائے گی. ضرورت کی اشیاء، کھانے پینے کی چیزیں، اگر روپیہ ہوا بھی آپ کے پاس تو بھی نہیں خرید سکتے. اور اول تو روپیہ ہوگا نہیں آپ کے پاس، چونکہ درآمد کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا. خرچے اتنے بڑھ جائیں گے، اور اس کا نتیجہ نکل رہا ہے جو چند خطبے پہلے، چند ہفتے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ ملک کو ایک بہت بڑے خوفناک مرحلے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور وہ ہے جرائم، معیشت، مجرمانہ معیشت اور جرائم پر قائم معیشت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. آج اس کا نمونہ موجود ہے. آپ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے جرائم پاکستان میں جو رپورٹ ہوئے ہیں، جو اخباروں میں آئے ہیں، میڈیا میں آئے ہیں، ان کو آپ دیکھیں. لاہور شہر میں خوفناک حد تک جرم بڑھ گئے ہیں. چونکہ روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس، خرچے زیادہ ہیں لوگوں کے، عیاشیاں زیادہ ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جرم کا سہارا لے رہے ہیں. قتل، اغوا، ڈکیتیاں، ہر سڑک پہ آپ کوئی بھی شخص موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، یہ کہیں بھی کھڑا ہو کے کسی دوسرے کو لوٹ لے گا، اسلحہ نکالے گا. اگر مزاحمت کی تو گولی مار دیتے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں خوفناک حد تک لاہور میں ڈکیتیاں ہوئی ہیں، اور ان ڈکیتیوں کے اندر قتل و غارت ہوئی ہے. اور اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، چونکہ سب اس خیانت کے نتیجے میں جو کھلبلی مچی ہوئی ہے، سنسنی پھیلی ہوئی ہے، اس کی طرف دھیان ہے. عوام 24 گھنٹے اس ڈرامے، سیاسی ڈرامے کی طرف کان دھرے ہوئے ہیں. حکومتی مشینری مکمل طور پر اس سیاسی کھیل میں ملوث ہے. انتظامی ڈھانچہ سب اسی کی نظر ہو گیا ہے. اور
دیگر ادارے بھی اس میں ملوث ہو کر اس گند کو انتہا تک پہنچانے میں مصروف ہیں۔ اس وقت ملک سیاسی طور پر ایک گیند کی طرح ہے۔ بعض اوقات گیند ایک تربیت یافتہ ٹیم کے پاس ہوتی ہے اور وہ اس گیند کے ذریعے گیم کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ گیند اناڑی لوگوں کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے جو صرف ٹھڈے مارتے ہیں، گیند سے گیم نہیں کرتے، کھیلتے نہیں ہیں۔ یہ طالب علم یہاں کبھی کبھی کرتے ہیں، یہ کوئی گیند لے آتا ہے، پھر سارے کھیلنا تو نہیں آتا تو سارے گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے جس کے پاس جاتا ہے اس نے صرف ٹھڈا مارنا ہے۔ کدھر مارنا ہے؟ گیم میں تو معین ہوتا ہے نا کہ ٹیم نے گیند کو ٹھڈا مارنا ہے، کدھر مارنا ہے پتہ ہے اس کو، پاس دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، پھر گول کرنا ہے، ایک خاص سمت میں جانا ہے۔ لیکن جب ایک ریوڑ گیند لے آئے ٹھڈے مارے تو ان کی کوئی جہت مشخص نہیں ہوتی، جو ہی اس کے پاؤں کو گیند لگتی ہے اس نے ٹھڈا مارنا ہے، دائیں جائے بائیں جائے اوپر جائے نیچے جائے، کسی کو لگے نہ لگے اس نے ٹھڈا مارنا ہے۔ اس وقت اس طرح کی صورتحال ملک کی اور ریاست کی بن چکی ہے کہ ایک گیند کی طرح ان ریوڑ اناڑی اقتدار پرست ہوس باز ریوڑ کے پاؤں کے نیچے ٹھڈا بنا ہوا ہے، ٹھڈے مار رہے ہیں اس کو، ملک کو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، جس کے پاس جاتا ہے اس نے ٹھڈا مارنا۔ جو طبقات اس کام میں شریک ہیں، حکومت ہے، سیاستدان ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے اور عدلیہ۔ پانچواں طبقہ عوام ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل، عدلیہ کے جج، حکومت کے کارندے اور سیاسی مہرے سیاسی پارٹیوں کے، یہ سب مل کر ایک خیانت کر رہے ہیں، سب اس کا حصہ ہیں، سب اس کا جز ہیں۔ میڈیا ان سب کو کوریج دیتا ہے، میڈیا ان کی خیانت کو اچھالتا ہے اور بڑھاتا ہے، آگے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تالیاں بجاتا ہے ان کے لیے، تشویق کرتا ہے ان کو، مزید ترغیب دلاتا ہے۔ عوام صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ عوام کا ایک حصہ ایک پارٹی کے ساتھ، عوام کا ایک حصہ دوسری پارٹی کے ساتھ، عوام کا ایک حصہ تیسری پارٹی کے ساتھ، اور جب ان کا حمایت یافتہ، عوام کا حمایت یافتہ ٹھڈا مارتا ہے ملک کو، ریاست کو، تو یہ تالیاں بجاتے ہیں کہ ہمارے بندے نے ٹھڈا مارا۔ دوسرے مرجھا جاتے ہیں، جب ان کے پاس جاتا ہے وہ ٹھڈا مارتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ مرجھا جاتے ہیں۔ اس وقت عوام یہی کشمکش میں ہے۔ پنجاب میں جو سیاسی کھیل ہے، ایک کارٹون بچوں اور بڑوں کا سب کا پسندیدہ اور بڑا قدیمی دیرینہ کارٹون، شاید 30 سال ہو چکے ہیں اس کو میرے خیال میں، ٹام اور جیری۔ اتنی عمر آپ کی نہیں ہے جتنی اس کارٹون کی ہے۔ ایک بلی اور چوہا ہے اور یہ کھیلتے ہیں آپس میں۔ بظاہر بلی چوہا آپس میں دشمن ہیں، مقابلے میں اپوزیشن ہے ایک دوسرے کی، اور داستان اس طرح سے ہے کہ بائیں کہ بلی وہ شکار کرنا چاہیے چوہا، لیکن وہ کھیلتی ہے چوہے کے ساتھ، اور چوہا بھی بلی کو رسوا کرتا ہے۔ اکثر بلی چوہے کے ہاتھوں ذلیل ہو جاتی ہے، رسوا ہو جاتی ہے، کبھی چوہا پھنس جاتا ہے، کبھی بلی پھنس جاتی ہے۔ پنجاب میں اسی طرح ٹام اور جیری، کبھی حکومت ٹام کے پاس آ جاتی ہے، کبھی جیری کے پاس آ جاتی ہے۔ ایک ہفتہ ٹام حکومت کرتا ہے، ایک ہفتہ جیری۔
اور ٹام کے حامی ایک ہفتہ ان کو خوشی ملتی ہے، ایک ہفتہ جیری کے حامیوں کو خوشی ملتی ہے۔ انتہائی غیر سنجیدہ رویہ عوام کا ہے، جو تباہی ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا ہے اس کی توجہ نہیں ہے اس طرف ان کے ہاتھ سے جو کچھ کھو رہا ہے، ملک ہاتھ سے نکل رہا ہے، ان کا مملکت ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے، انہیں ذرا برابر خبر نہیں ہے، بلکہ اپنے لطف پر اور اپنے مزے پر، عیش پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ پہلے سے یہ میں نے بتایا ہوا تھا کہ ملک کی کرنسی جہاں جا پہنچی ہے، ملک کی پاسپورٹ کی جو ویلیو ہے دنیا میں بالکل بے وقعت ہو چکا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ لے کر آپ کو دنیا کے کسی ملک میں عزت احترام نہیں ملے گا، ویزا نہیں دیں گے، کوئی معاہدہ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ، کسی ملک میں جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، کہیں اگر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی ان پر بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ یہ آپ کے پاسپورٹ کی حیثیت ہے، اور آپ کے دوست ممالک جتنے ہیں وہ سارے پاکستان سے بدگمان اور بدبین ہو چکے ہیں، اور ایسے میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ حکومت کرنے دیتے ہیں سب مل کر۔ جرنیلوں سے ٹھڈا مارتے ہیں تو ججوں کے پاس معاملہ چلا جاتا ہے، ججوں سے نکلتا ہے سیاستدانوں کے پاس، سیاستدانوں سے نکلتا ہے حکمرانوں کے پاس۔ ایک بدترین کیفیت ملک کے ساتھ ہے، اور یہ سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کے ایٹمی اثاثے اسی کو بنیاد قرار دیں گے، پاکستان کے سیاسی ناپائیداری، پاکستان کے آشوب، پاکستان کے حالات کو بنیاد قرار دے کر، پاکستان کی معیشت کو بنیاد قرار دے کر سب سے پہلے پاکستان کے ایٹمی اثاثے اٹھا کے لے جائیں گے یوکرین کی طرح۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے نعرہ لگایا ہوا ہے پاکستان کے نعوذ باللہ 3 ٹکڑے، اور پاکستان کے اندر خانہ جنگی، کس بنیاد پر؟ پیٹ بھرنے کے لیے۔ پاکستانیوں کے پاس سوائے ایک دوسرے کو مارنے کے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چارہ نہیں چھوڑیں گے یہ خیانت کار۔ اس کی ایک مثال وزیر خزانہ نے دے دی ہے کہ دوست ممالک نے قرضہ دینے سے انکار کر دیا ہے، IMF جس نے ملک تباہ کروایا ہے ان سے، اس نے بھی اگلی قسط دینے سے انکار کر دیا ہے، نہیں دے گا وہ۔ یہ ملکی افراتفری انہوں نے اس کے اندر ایجاد کر دی ہے۔ یہ خود کدھر جائیں گے؟ یہ خائن ان سب کے غیر ملکی پاسپورٹ ہیں، ان کے بچے سب کے باہر ہیں، سب کے باہر ہیں۔ یہ جو بڑے ادھر حامی بنتے ہیں محب وطن، ان سب کے بچے باہر ہیں۔ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، جہاز ان کے اپنے ہیں، جس دن ضرورت سمجھیں گے اپنے ہی جہاز سے ملک سے بھاگ جائیں گے، پیچھے عوام کو اس کرب میں مبتلا کر کے جائیں گے۔ یہ وقت ہے پاکستان کے عوام کی بیداری کا، ہوشیاری کا، سمجھداری کا، بصیرت کا، شعور کا وقت ہے کہ عقل سے کام لیں، شعور سے کام لیں، ان خائنوں کے ساتھ نہ شامل ہوں۔ خیانت کی لمبی تاریخ ہے، انسانی تاریخ میں خیانت وہ مفصل داستان ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی خیانت کی لمبی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو اگر دیکھیں تو کسی خیانت میں عوام شریک نہیں ہوئے، شریک جرم نہیں ہوئے، خیانت کا حصہ نہیں بنے۔
البتہ ورغلائے گئے ہیں، خائنین نے دھوکہ دیا ہے عوام کو، چونکہ عوام دھوکے میں جلدی آتے ہیں اور دھوکے میں آنے کو ثواب سمجھتے ہیں، اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم کس کے دھوکے میں آئے ہیں، لیکن خیانتوں کا حصہ نہیں بنتے، شریک نہیں ہوتے، عموماً خیانتوں کے باہر رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں کہ عوام بھی تقسیم ہو کر خیانت کا حصہ بن گئے ہیں، جز بن گئے ہیں، بے شعوری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے اس خیانت کا جز بن چکے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو فتنوں کے بارے میں متوجہ کیا کہ فتنوں کو نہ سواری دو اور نہ ہی انہیں دودھ پلاؤ، فتنوں کو دودھ بھی نہ پلاؤ اور فتنوں کو سواری بھی نہ دو، اپنے دوش پر لے کر فتنوں کو گھومتے نہ پھرو، جو آج کے پاکستان کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، فتنوں کو سواری بھی دے رہے ہیں، فتنوں کو دودھ بھی پلا رہے ہیں اور فتنوں کا حصہ بھی بن چکے ہیں، خیانتوں کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور یہ وہ خیانت ہے، جرم جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، ان کی نسلوں کو بھی دنیا میں جو عذاب جھیلیں گے، آخرت میں بھی خدا ان کو عذاب علیم عطا کرے گا۔ آج اگر عوام کا ایک حصہ بھی اگر متوجہ ہو جائے تو بھی ملک کو ان خیانت کاروں سے بچا سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے، لیکن عوام کا موجودہ کردار قابل افسوس ہے، تماشائی ہیں اور خیانتوں کو دودھ پلاتے ہیں اور ان کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی دردناک موضوع ہے، ملکی حالات، اور جیسا عرض کیا کہ اس میں سب شریک ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بائیں کے نعرہ لگاتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، لیکن نیوٹرل ہوتے ہوئے بھی اپنی عادتیں ان کی قائم ہیں، عادتوں کے ذریعے پھر ملکی حالات کو مزید خراب کرنے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں، ملک کو کسی ایک سمت ٹھہراؤ کی طرف نہیں جانے دیتے، کسی ایک جماعت کو اقتدار دلاتے ہیں، پھر اس کو کمزور کرنے کے لیے دوسری کو ابھارتے ہیں، پھر اس دوسری کو اقتدار میں بٹھا کر پہلی کو پھر اکساتے ہیں اس کے خلاف، اس کو اقتدار میں بٹھا کے دوسری کو لگاتے ہیں اس کا ختم کرو۔ یہ کھیل بنایا ہوا ہے، اور اس میں عدلیہ نے اپنا وقار برباد کر دیا ہے سیاست کی وجہ سے، دونوں محکموں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، چونکہ سیاستدان تو پہلے ہی بے وقار ہو چکے تھے، پاکستان کے سیاستدانوں کی جو اوقات ہے وہ کتے سے بدتر ہے۔ پاکستان میں آوارہ کتے بہت ہیں، پالتو کتے ہیں، ہر طرح کے کتے ہیں، لیکن کسی کتے کی اتنی رسوائی حد تک نہیں ہوتی جتنی سیاستدانوں کی ہوتی ہے، لیکن پھر جب انہیں ہڈی دکھاتے ہیں اقتدار کی، وہ پچھلی اپنی حد تک ساری بھول جاتے ہیں، ذلت رسوائی بھول جاتے ہیں، پھر اس ہڈی کو دیکھ کے رال ٹپکنے لگتی ہے، دوبارہ ہڈی منہ میں لے لیتے ہیں چند دن کے لیے۔ یعنی واقعاً جتنی پست اور گھٹیا یہ طبقہ ہے، سوچ بھی نہیں سکتے آپ جتنے گر چکے ہیں یہ لوگ، اقتدار کی خاطر، حکومت کی خاطر، شہرت کی خاطر، چند دن کی وزارت کے لیے، 2 دن کی بھی ملے اس پر بھی تیار ہے، بے شک کتے سے بدتر ان کے ساتھ سلوک ہو جائے۔ ابھی آپ توجہ کریں گے موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہیں پرویز الہی صاحب، چودھری صاحب، یہ خاندان معروف ہے، ان کے بڑے بزرگ پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں، چودھری ظہور الہی، پھر یہ بھی سیاست میں ہے اور بڑا سیاست میں منجا ہوا میچور خاندان سمجھا جاتا ہے کہ سیاست کے یہ کنگ میکر ہیں، ہر حکومت میں ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں،
پاکستان کی سیاست اور پنجاب کی سیاست ان کے گرد گھومتی ہے. ان کی حالت یہ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی اقتدار حاصل کیا ہے، اس اقتدار کے لیے خاندان پورا تباہ کر دیا ہے. چودھری شجاعت اور چودھری پرویز اور ایک اور بھائی ہے ان کا، ان میں آپس میں شدید دشمنی پیدا ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. مکمل طور پر چند دن کے اقتدار کے لیے خاندان تباہ کر دیا، دشمن بنا دیے، آپس میں دشمنیاں، شدید دشمنیاں شروع ہو گئیں. ایک بھائی اوباش جمع کرتا ہے، دوسرے بھائی کے دروازے کے پاس اس کے خلاف نعرے لگواتا ہے، وہ ڈنڈا بردار فورس لاتا ہے، اس بھائی کے بندوں کو پٹواتا ہے، وہ اس کو پٹواتا ہے. روزانہ ان کے گھروں میں، لاہور میں، گجرات میں، جہاں جہاں ہیں، ان کے کئی گروپ بن گئے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اقتدار کی خاطر. یہ ان کی اوقات ہے. باقیوں کا بھی یہی حال ہے. ان کی تو شروع سے حیثیت تھی ہی نہیں، لیکن دو باوقار ادارے جن کی اندر اپنے محکمے کے اندر عزت تھی اور محکمے سے باہر بھی عزت تھی، ایک فوج اور دوسری عدلیہ، زیر باس ہمیشہ رہے ہیں، لیکن اپنا اندرونی ایک احترام بھرم قائم رکھا انہوں نے، عدلیہ نے اور فوج نے. آج اس موجودہ خیانت میں یہ دونوں ادارے بھی بے آبرو کر دیے گئے ہیں، بے وقار بن گئے ہیں. اور کسی نے نہیں کیا، انہوں نے خود کیا ہے، خود اپنا وقار خاک میں ملایا ہے. ابھی جو ملک کے اندر بحران ہے بہت شدید، اس کی ایک وجہ جو بتائی جا رہی ہے اور کسی حد تک درست بھی ہے، موجودہ فوج کے سربراہ جنرل باجوہ، ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے. البتہ پہلے ایک دفعہ ختم ہو گئی تھی، ان کو دوبارہ 3 سال کے لیے وہاں پر تمدید کیا گیا، تجدید ان کا عہدہ کیا گیا دوبارہ، یعنی 6 سال سے یہ فوج کے سربراہ ہیں. نومبر میں ان کی اگلے جو 3 سال بڑھائے گئے تھے وہ بھی مدت ختم ہو رہی ہے. نومبر میں نیا فوجی چیف مقرر کیا جانا ہے. اور اس وقت یوں لگتا ہے کہ خود فوج کے اندر پہلی دفعہ یہ تأثر مل رہا ہے کہ فوج کے چیف، فوج کی تربیت اس طرح سے ہے کہ فوج میں صحیح فیصلے ہوں یا غلط فیصلے ہوں، فوج کا افسر ہو یا سپاہی ہو، وہ اپنی کمانڈ کے فیصلوں کے مقابلے میں ہمیشہ تسلیم ہوتے ہیں. ان کی تربیت ایسے ہے کہ غلط بھی ہوا ہے تو بھی آپ کو اعتراض نہیں کرنا، احتجاج نہیں کرنا، اس غلطی کی تلافی الگ طریقوں سے کریں گے. لہذا فوج میں اندرونی طور پر کبھی بھی کسی نے سنا نہیں تھا کہ فوج پاکستان کی تقسیم ہو گئی ہے، فوج کے اندر آپس میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، 2 دھڑے بن گئے ہیں، چند گروہ بن گئے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے سیاست کی اس گند میں فوج کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ فوج کے نئے سربراہ کے لیے یہ سارا کچھ کھیل جاری ہے. ایک دھڑا چاہتا ہے کہ موجودہ حکومت، مرکزی حکومت، نون لیگ اگلا فوجی چیف مقرر کرے. دوسرا دھڑا یہ چاہتا ہے کہ تحریک انصاف اگلا فوجی اپنی مرضی کا معین کرے. اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں اختیار نہیں رکھتے فوج کا چیف معین کرنے کی، یہ ظاہراً مورے ہوتے ہیں. خود فوج کے اندر نظام موجود ہے فوج کے سربراہ کے چننے کے لیے یا منتخب کرنے کے لیے. اور اس وقت جو یہ جنگ شروع ہے، ایک ہفتہ ایک پارٹی مضبوط ہوتی ہے، دوسرے ہفتے دوسری پارٹی مضبوط ہوتی ہے. اس میں ایک اہم موضوع آئندہ فوجی چیف کی تعیناتی ہے. اور فوج پہلے اپنی کمانڈ کا تسلیم کرتی تھی، اب فوج میں لگتا ہے کہ کم از کم 2 رائے موجود ہیں فوج
کی تقسیم کا احساس خود فوجیوں نے، جرنیلوں نے ایجاد کیا ہے، جو فوج کے وقار کے خلاف ہے، فوج کے ڈسپلن کے خلاف ہے، فوج کے احترام کے خلاف ہے۔ اور دوسرا عدلیہ ہے۔ عدلیہ نے بھی سیاسی گند میں اپنے آپ کو بے نصیب نہیں رکھا، عدلیہ کا دامن بچا کے نہیں رکھا، بلکہ باقاعدہ اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور عدلیہ کے وقار کو مجروح کیا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں کہ عدلیہ بھی تقسیم ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ کل سپریم کورٹ کا اہم اجلاس ہوا تھا۔ ایک تو پنجاب حکومت کے بارے میں ہوا، جس کے نتیجے میں نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے۔ یہ ایک کام تھا جس کے بارے میں احتجاج کیا گیا اور واضح طور پر سیاستدان بھی اور باقی لوگ بھی تقسیم ہوئے۔ عدلیہ کے اندر جو خطرناک کام ہوا ہے کل کے اجلاس میں، عدلیہ کا ایک کمیٹی ہے، جوڈیشنل کمیٹی، عدلیہ کمیٹی، جو عدلیہ کے جج معین کرتی ہے۔ نئی خالی اسامیوں پر، خالی سیٹوں پر نئے جج مقرر کیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے نئے جج، ہائی کورٹ کے نئے جج، ایک اندرونی نظام ہے عدلیہ کے اندر۔ 5 جج انہوں نے سپریم کورٹ نے نئے رکھنے تھے۔ اس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کے 8 ممبران تھے۔ ان 8 ممبران نے یا 7 ممبران نے مل کے 5 جج نئے رکھنے تھے۔ چیف جسٹس موجودہ پندیال صاحب، انہوں نے یہی سیاسی رنگ اختیار کیا، عدلیہ کو سیاست میں ملوث کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کل چیف جسٹس نے 5 نام نئے ججوں کے پیش کیے تھے، کمیٹی نے 5 نام رد کر دیے۔ 7 میں سے 5 جج ایک طرف ہو گئے ہیں، جوڈیشنل کمیٹی کے 5 ارکان عدلیہ کے ایک طرف، 2 ارکان ایک طرف ہو گئے۔ اور اس طرح واضح تقسیم عدلیہ کے اندر بھی ہے۔ اور عدلیہ کے کچھ جج جیسے قاضی فائز عیسیٰ ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں، یہ روزانہ کوئی لیٹر چیف کو لکھ دیتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور عدلیہ کے اندر اس تقسیم کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر یہ سیاسی گند کتنا اثر انداز ہو کر عدلیہ کے وقار کو، عدلیہ کی حیثیت کو، عدلیہ کے نام کو کتنا دبا لگا چکا ہے، کتنا کمزور کر چکا ہے۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کتنی کمزور ہو چکی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کالعدم جماعت ہے، دہشت گرد گروہ ہے۔ پاکستان کی عدالتوں نے جس کو باقاعدہ حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے، سب نے متفقہ اس کو دہشت گرد گروہ قرار دیا ہے، جنہوں نے پاکستان میں تباہی مچائی ہے، خودکش حملے کیے ہیں، ہزاروں لوگ شہید کیے ہیں، فوج پر حملے کروائے، پولیس پر حملے کروائے، عوام پر حملے کروائے، شیعہ پر حملے کروائے۔ کسی کو انہوں نے نہیں معاف کیا۔ مدرسوں پر، اہل سنت مدرسوں پر حملے کروائے، دیوبندی مدرسوں پر حملے کروائے، جو بھی ان کا حامی نہیں تھا اس کے اوپر انہوں نے حملے کروائے، قتل عام کروایا۔ اب افغانستان طالبان میں جب قابض ہوئے ہیں پاکستان کے تعاون سے، تو افغانی طالبان نے افغانستان پاکستانی طالبان کو دے دیا ہے، اور وہاں سے وہ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ایک مدت تک پاکستان میں یہ تاثر دیا جاتا رہا تھا کہ یہ 2 الگ الگ طالبان گروہ ہیں، افغان طالبان الگ ہیں، پاکستان طالبان الگ ہیں۔ افغان طالبان گڈ طالبان ہیں اور پاکستان طالبان بیڈ طالبان ہیں۔ اس طرح کی راگ پاکستان میں بنائے گئے اور الاپے گئے اور لوگوں کے کانوں میں بھرے گئے، لیکن آج ثابت ہو گیا ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا، یہ سب کہانی تھی، یہ سب سینیریو تھا۔ طالبان افغانستان اور پاکستان ایک ہی جماعت ہے، دونوں ایک افغانستان میں کام کرتے ہیں، ایک پاکستان میں کام کرتے ہیں، لیکن جماعت ایک ہے، ہدف ایک ہے،
ان کا مقصد ایک ہے۔ اب مائیں کہ طالبان کے لیے پاکستان نے اتنی قربانی دی ہے، امریکہ کی مخالفت مول لی ہے، نیٹو کو نکالنے میں مدد کی ہے پاکستان نے، اور طالبان نے اقتدار میں آتے ہی اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دے دی ہے۔ پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اب مجبور ہو کر پہلے جنگ کا اعلان کیا، طالبان کے خلاف کئی آپریشن کیے، وزیرستان سے ان کو نکالا، افغانستان میں انہوں نے ڈیرے جما لیے۔ سابقہ جو حکومت تھی غنی کی، اشرف غنی کی، اس میں ان کو استعمال کیا جاتا تھا، پاکستانی طالبان کو پاکستان کے خلاف۔ پاکستان کے اندر یہ احساس تھا کہ اشرف غنی پاکستان کا مخالف ہے، انڈیا کا حامی ہے، اور طالبان پاکستان کے حامی ہیں، انڈیا کے مخالف ہیں۔ اگر افغانستان طالبان کے پاس آ جائے تو انڈیا بھی وہاں سے بے دخل ہو جائے گا اور پاکستانی طالبان بھی بے دخل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ خیال خام تھا، بلکہ یہ جھوٹ تھا۔ جو یہ باتیں کر رہے تھے انہیں پتہ تھا کہ ایسے نہیں ہیں۔ افغان طالبان، پاکستان طالبان دونوں ایک ہی جماعت ہیں، ایک حقیقت ہیں۔ لہٰذا انہوں نے پاکستانی طالبان کو نہ صرف روکا بلکہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں ان کی بڑھ گئیں۔ پاکستانی بارڈر ناامن ہو گیا، پاکستان کے لیے حالات کشیدہ ہو گئے۔ نتیجتاً ریاست کو مجبور ہو کر پاکستان طالبان سے مذاکرات کرنے پڑ گئے، دہشت گردوں کے ساتھ، کل عدم دہشت گردوں کے ساتھ، جنہوں نے پاکستان میں تباہی مچائی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے پاکستان کے باقی دہشت گردی اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنا پشاور کا آرمی اسکول، وہ تنہا چیز جس کو نقصان سمجھا جاتا ہے طالبان نے پہنچایا ہے، وہ آرمی اسکول ہے۔ ویسے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 80,000 پاکستانیوں کے قاتل ہیں طالبان، 80,000 بے گناہ پاکستانیوں کے قاتل ہیں۔ لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ جو نقصان سمجھتی ہے طالبان نے بہت شدید پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، وہ پشاور کا آرمی اسکول ہے۔ انہی کے ساتھ پشاور آرمی اسکول میں ان بچوں کو قتل عام کرنے والوں کے ساتھ ابھی جا کر مذاکرات کرنے، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات بند کر دیے، ان کی کوئی بات نہیں مانی، بلکہ الٹا ان کے اوپر زور لگایا۔ افغانی طالبان نے بھی دباؤ ڈالا پاکستان کے اوپر، اور پاکستانی طالبان نے بھی، جو دونوں ایک ہیں، مل کر انہوں نے دباؤ ڈالا کہ طالبان کی شرائط پاکستان قبول کرے۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ ایک تو علاقہ غیر، یہ ایجنسیاں فاٹا دوبارہ علاقہ غیر قرار دیا جائے، آزاد علاقہ قرار دیا جائے، اور حکومت اپنی فوجیں، پولیس اور سارا سسٹم اپنا وہاں سے باہر نکال لیں اور ان کو آزاد چھوڑ دیں طالبان کے لیے۔ ایک یہ شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انہیں اسلحے کے ساتھ پاکستان میں عام رفت و آمد کی اجازت ہو، اسلحہ رکھنے کی ان کو اجازت ہو، پاکستان کا عمل دخل علاقہ غیر سے ختم ہو جائے۔ یہ شرائط پاکستان نہیں مان رہا تھا۔ طالبان کو راضی کرنے کے لیے ایک باہری وفد علماء، دیوبند علماء کا، چونکہ طالبان مسلک اور مذہب کے لحاظ سے دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، دیوبند حنفی دیوبند ہیں، حنفی مختلف حنفی مذہب جو ہے امام ابو حنیفہ کے پیروکار، یہ کئی مسالک میں تبدیل ہیں، تقسیم ہیں۔ ان کا ایک سلسلہ دیوبند سلسلہ کہلاتا ہے۔ پھر آگے دیوبند بھی تقسیم ہو چکے ہیں مزید، جیسے جماعت اسلامی دیوبند ہیں، تبلیغی جماعت دیوبند ہیں، مولانا فضل الرحمان دیوبند ہیں، طالبان دیوبند ہیں، سپاہ صحابہ دیوبند ہیں۔ یہ دیوبندی ہی سلسلے ہیں سارے، ان میں سے طالبان بھی ہیں۔ اور طالبان، افغانی طالبان اور پاکستانی طالبان، یہ دونوں پاکستان کے اندر دیوبند مدرسوں کے فارغ التحصیل ہیں، ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔
لہٰذا ان کے استادوں کا ایک بھاری وفد علماء کا، جید علماء دیوبند کے مفتی تقی عثمانی صاحب کی قیادت میں بھیجا گیا۔ 5 رکنی وفد طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تیار کر کے بھیجا، اور مجھے نہیں معلوم ابھی واپس آئے ہیں، یہ وہیں پر ہیں، ظاہراً وہیں پر ہیں، مذاکرات ہو رہے تھے ان کے، لیکن وہاں سے انہوں نے بات چیت کی۔ اس بات چیت میں طالبان نے، یہ استاد ہیں، یہ جو گئے ہیں 5 آدمی، یہ 5 طالبان کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں، اور طالبان ان کی قدر کرتے ہیں، اور ابھی بھی ان کی بڑی اچھی میزبانی بھی کی، ان کی قدر بھی کی، اور ان کی شکریہ بھی ادا کیا، سب کچھ کیا، لیکن بات ان کی یعنی پاکستان کی ایک بھی نہیں مانی، اور انہوں نے اپنے استادوں کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ پاکستانی فوج کو اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ علاقہ غیر دوبارہ بحال کیا جائے، اور طالبان کو پاکستان میں مسلح رہنے کی اجازت دی جائے، اور ان پر کوئی کیس، کوئی مقدمہ نہ چلایا جائے۔ خوب یہ اساتید طالبان کے آگاہی ضروری ہے، ہمیں پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کو دقیق صحیح سمجھے۔ پراپوگنڈا الگ بات ہے، لیکن حقائق قوم کو، جوانوں کو معلوم ہونے چاہیے کہ یہ جو طالبان، پاکستانی طالبان یا افغانی طالبان ہیں، اب یہ پیدا کہاں سے ہوئے، کس نظریے سے نکلے، کس طرف سے آئے، اور آج کس کے زیر سرپرستی ہیں، کون ان کے بزرگ ہیں، مانتے کس کی ہیں، یا طالبان کی حمایت میں پاکستان میں کون کون فعال ہیں، یہ آگاہی ہونی چاہیے ہمیں۔ خوب انہوں نے اپنے استادوں کی کوئی بات نہیں مانی، چونکہ استاد اپنی بات نہیں لے کر گئے، ریاست کی بات لے کر گئے ہیں، ریاست کی طرف سے گئے ہیں ثالث کے طور پر، چونکہ مورد اعتماد ہیں یہ استاد جو طالبان کے تھے، اساتید، یہ طالبان کے بھی مورد اعتماد ہیں اور پاکستانی ریاست کے بھی اعتمادی لوگ ہیں، یہ اس لیے ثالث کے طور پر گئے ہیں، نہ کہ ریاست کے نمائندوں کے طور پر۔ انہوں نے اس ثالث وفد کو یہ بیان دیا ہے کہ ہماری ریاست پاکستان ہماری بات مانے، اور وہ 1 انچ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ توجہ کریں کہ ریاست ایک دہشت گرد گروہ کے لیول پہ نیچے آئی ہے، اور ایک طرح سے ترلے کر رہے ہیں دہشت گرد گروہ کے کہ آپ ہر قیمت پر جنگ بند کریں، دشمنی ختم کریں، اور وہ شرائط ریاست کے لیے رکھ رہے ہیں کہ ریاست ہماری باتیں مانے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ موجودہ صورتحال میں جو سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں، خیانت، اس کے اندر فوج کا وقار بہت مجروح ہوا ہے۔ باہر طالبان کو، دہشت گردوں کو یہی پیغام گیا ہے کہ فوج کمزور ہے، فوج تقسیم ہو چکی ہے، لہٰذا اس وقت اگر طالبان یہ شرائط رکھ دیں اور ڈٹ جائیں تو یہ کمزور فوج یقیناً ان کے مطالبات مان لے گی۔ اور طالبان کے میڈیا کے حامی اور مذہبی حامی، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا ہے، طالبان کے جو پاکستان میں کم نہیں ہیں حامی، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے، چند سال پہلے کی طرح نہیں ہے جنرل راحیل کے دور کی، کہ وہاں بہت مضبوط تھی اسٹیبلشمنٹ فوج ہماری، اور اپنی بات دہشت گردوں پر ٹھونس سکتی تھی، اور ٹھونسی تھی انہوں نے اس وقت۔ آج انہیں یہ پیغام ملا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ کیوں ہوا ہے؟ چونکہ فوج جب سیاست میں الجھا کر، فوج کے اندر سے جو پیغام گیا کہ فوج میں بھی ایک تقسیم ہے، کچھ فوج یوں چاہتی ہے، کچھ فوج یوں چاہتی ہے، اور روزانہ فوج کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پر فوج کی توہین ہو رہی ہے، فوج کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، کسی چیز کا دفاع نہیں کر رہے، کسی چیز کو جرم قرار دے کر کیس نہیں کر رہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف یوں لگے ہوئے ہیں، یہ مجرم ہیں، انہیں پکڑ لیا جائے۔ اگر اکا دکا کو پکڑتے ہیں باعزت، دوسرے دن بری ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دراصل نتیجہ نکلا ہے اس خیانت کا۔ عدلیہ کمزور ہے، تقسیم ہو چکی ہے،
کل کا اجلاس بتاتا ہے 2 گروہ ہیں، قاضی فائز عیسیٰ ایک گروہ کو لیڈ کر رہے ہیں اور عمر عطا بندیال یہ ایک اور عدلیہ کے گروہ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ایک گروہ سیاست میں کچھ رائے رکھتا ہے، دوسرا گروہ سیاست میں کچھ رائے رکھتا ہے۔ یہی تاثر فوج کے بارے میں بھی ہے کہ فوج میں سے کچھ لوگ فلاں جماعت کے حامی ہیں، فلاں شخصیت کے حامی ہیں، کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں۔ فوج اپنا دفاع میڈیا پہ نہیں کر رہی ہے، عدالتوں کی طرف رجوع کر کے ان مجرموں پہ کیس نہیں چلا رہی ہے، اور دہشت گردوں کو یہ پیغام ملا ہے کہ آپ بے شک کوئی بات نہ مانیں۔ چونکہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک آپریشن شروع کر کے مزید ان کو ختم کر سکیں۔ یہی تاثر خیانت ہے۔ کیوں ریاست اس حد تک پہنچ گئی ہے، کیوں یہ پیغام دنیا کو منتقل ہوا ہے؟ اس طرف کوئی سوچ نہیں رہا ہے، ان پہلوؤں کی طرف کوئی غور نہیں کر رہا ہے۔ عوام بے خبر ہیں اس حقیقت سے جو آج پاکستان کے اندر وقوع پذیر ہے۔ عزیزان، خوب دوسرا موضوع جو اہمیت رکھتا ہے، محرم قریب ہے، آج 29 ہے ذی الحجہ، احتمالاً کل پہلی محرم ہو سکتی ہے اگر آج چاند نظر آ گیا، نہیں ہوا تو کل 30 ہوگی، اور اگلے دن بہرکیف 1 یا 2 دن بعد محرم شروع ہو رہا ہے، اور ہم محرم کے بالکل قریب جا پہنچے ہیں۔ محرم الحرام میں پاکستان میں پوری دنیا سے علیحدہ فضا بن جاتی ہے۔ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا محرم میں، نہ سنی نشین ملکوں میں یہ فضا بنتی ہے، نہ شیعہ نشین ملکوں میں یہ فضا بنتی ہے، نہ مخلوط ممالک آبادی والے ممالک میں یہ فضا ہوتی ہے جو پاکستان میں بنا دی جاتی ہے۔ اور اس کے بھی کئی عوامل ہیں، اس کے پیچھے اندرونی عوامل ہیں اور بیرونی عوامل ہیں۔ اندرونی عوامل ایک بڑی جہالت اور نادانی ہے، جس کا نتیجہ فرقہ واریت ہے، فرقوں کی آپس میں منافرت، فرقہ وارانہ نفرت، فرقوں کی بنیاد پر تقسیم، فرقوں کی بنیاد پر تعصبات، فرقوں کی بنیاد پر سیاست، فرقوں کی بنیاد پر بنے ہوئے گروہ، اور پھر خصوصاً اس کے اندر 2 عنصر جو پاکستان میں ہیں باقی دنیا میں کم ہیں، پاکستان میں زیادہ ہیں، ایک تکفیریت اور دوسرا غلو۔ سنیوں کے اندر تکفیری پیدا ہوئے، جنہوں نے تکفیر کیا، شیعوں کو تکفیر کیا، کافر قرار دیا، نعوذ باللہ، اور سنی عوام کے اندر غلط فہمیاں بڑھائیں اور اشتعال انگیزی کی۔ اس فضا میں ایک بڑا عنصر یہ ہے۔ دوسرا عنصر شیعہ کے اندر موجود غالی طبقہ ہے۔ یہ غالی شیعہ نہیں ہے، لیکن بدقسمتی تشیع کی یہ ہے کہ انہوں نے شیعوں کا نام اپنے اوپر چڑھا لیا ہے۔ یہ شیعہ نہیں ہیں، یہ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ غالی کسی معیار کے مطابق، خصوصاً شیعہ کے معیار کے مطابق مسلمان نہیں ہیں۔ ان کے اندر اسلام کی پہلی شک ہی نہیں پائی جاتی، چونکہ اسلام کے لیے پہلی شک لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ اسی کو نہیں مانتے۔ یہ اللہ کو الہ نہیں مانتے، یہ علی کو الہ مانتے ہیں یا ائمہ کو الہ مانتے ہیں۔ تو یہ تو پہلی شرط ہی ان کے اندر اسلام والی موجود نہیں ہے۔ اس کو صراحت سے بھی بیان کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، اور اشارے کنائے میں بھی اس کا اظہار کر جاتے ہیں۔ انہوں نے، اور دوسرا طبقہ جو انہی سے ہے، اور بعض غالی عقیدے کے نہیں ہیں لیکن عمل کے تاجر ہیں، تاجر، محرم کے تاجر، خون حسین کے تاجر، مصائب حسین کے تاجر، کربلا اور عاشورہ کے تاجر، جن کے لیے محرم بزنس کا سیزن کا موسم ہے، بزنس کا سیزن ہے۔
لاکھوں روپے فیسیں لے کر عوام کو گمراہ بھی کرتے ہیں، ان کا پیسہ بھی کھاتے ہیں۔ یہ دو بڑے اندرونی عوامل ہیں، تاجر اور غالی، اور دوسرا تکفیری اور ناسبی، جنہوں نے محرم کی فضا کو مل کر دونوں طرف سے اس طرح بنایا ہے کہ محرم ناامنی کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، کہ محرم یعنی ناامنی، محرم یعنی فرقہ واریت، محرم یعنی بے حرمتی، محرم یعنی حتاکی، یہ انہوں نے بنایا ہے۔ محرم کے بارے میں ہماری کتاب حرمت محرم چھپ چکی ہے، وہ حرمت محرم کانفرنس میں تقسیم بھی ہوئی ہے، جو لوگ اس کو حاصل کرنا چاہیں موجود ہے، پرنٹڈ بھی موجود ہے، اور جیسا میں نے تقاضا کیا ہوا تھا اپنے دوستوں سے کہ اس کے اب PDF بھی بنا کر کاپی اس کی لوگوں تک پہنچا دی جائے، جو خواہاں ہیں، کہ ہم محرم کو اس فضا سے نکالنے کے لیے کیا اقدام کریں۔ یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ 2 کتابیں ہیں دراصل، ایک حسینیت کا یکساں قومی نصاب جو پچھلے سال چھپی تھی، اور ایک حرمت محرم کے نام سے جو اس سال چھپی ہے۔ یہ دونوں کتابیں محرم کے لیے آداب، محرم کا مقصد اور محرم کے اندر فضا کو حرمت والی فضا بنانا، احترام کی فضا بنانے کے لیے رائے حل ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جن لوگوں کو رغبت ہے ان موضوعات میں، چاہتے ہیں محرم امن بھی ہو اور محرم میں احترام بھی ہو، اور محرم میں کسی قسم کی بے حرمتی نہ ہو، اور محرم میں کوئی مسلمان نہ محرم کی بے حرمتی کرے، نہ امام حسین کی کرے، نہ رسول اللہ کی کرے، نہ صحابہ کی کرے، نہ ازواج رسول اللہ کی بے حرمتی کرے۔ اس کے لیے اس کے اندر راستہ موجود ہے اگر اپنائیں۔ لیکن ظاہر ہے تاجر جن کو پیسے ہی بے حرمتی کے ملتے ہیں، جن کو پیسے ہی گمراہی کے ملتے ہیں، یہ جو بھاری فیسیں لاکھوں روپے ملینز میں ملتے ہیں، اسی وجہ سے تو دیتے ہیں پیسے۔ اگر آج یہ مضمون چھوڑ دیں اور احترام محرم میں پیش کریں، ہدایت پیش کریں، فیسیں لوگ بھی نہیں دیں گے فیسیں ان کو۔ لوگوں سے مراد یعنی بانی، میں پہلے بھی یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ بانیان مجالس جو ان ذاکروں کو بھاری فیسیں دے کر بلاتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہیں، مذہبی اسٹیبلشمنٹ ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے، یہ پیسہ خرچ کر کے گمراہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور عوام کو لا کے لنگر کھلا کے ان کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، ان کو لاکھوں روپے ملینز روپیہ دے کے سٹیجوں پہ بٹھا دیتے ہیں، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کی حمایت کرواتے ہیں، لابنگ کرواتے ہیں، سپانسر کرواتے ہیں، اور پھر اس طرح سے فتنے پاکستان کے اندر کھڑے کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو کچھ یہ کرتے ہیں ناسبی اور تکفیری، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بالکل تیار اور الرٹ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی تلواریں اور خنجر تیز کر کے دھارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی موقع دیں اور ہم اس کو اٹھا کر محرم میں ناامنی ایجاد کریں۔ اگر ان اصولوں پر عمل ہو جو حرمت محرم میں اور یکساں قومی نصاب حسینیت کا اس میں بیان ہوئی ہیں، تو شیعہ بھی محرم احترام سے کرے گا، سنی بھی محرم کرے گا، اور مل کر اس کے اندر مجالس برپا کریں گے، اور یہ ہو سکتی ہیں۔ اس کا بہترین نمونہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ ہے۔ گزشتہ سالوں میں بھی ایسا ہوتا رہا، اس سال بھی ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ محرم کی 1 تاریخ سے مجلس یہاں جامعہ میں شروع ہوگی، اور اس میں اہل سنت، جید اہل سنت، اسکالر، بڑی سطح کے سنجیدہ مقررین وہ آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ السلام کی شان بھی بیان کریں گے، مصائب بھی بیان کریں گے، اور اسی طرح شیعہ بھی مقرر یہاں تقریر کریں گے۔ تو یہ نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ اگر جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں مل کر ہو سکتا ہے محرم پورے پاکستان میں ہو سکتا ہے، لیکن ان آفتوں سے اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تجارت سے بچائیں، اور غلوف سے بچائیں، تکفیریت سے بچائیں، اور ناسبیت سے بچائیں۔
ان 4 چیزوں سے محرم کو پاک کریں، انشاءاللہ پاکستان کا محرم پوری دنیا میں ایک نمونہ اور ماڈل محرم انشاءاللہ برپا ہوگا۔ محرم میں عموماً حکومت ساری توانائی اپنی، پولیس شروع ہو جاتی ہے محرم سے 1 مہینہ پہلے، ایک بڑا بجٹ پولیس کے لیے پاکستان میں رکھا جاتا ہے محرم میں امن قائم کرنے کے لیے۔ کیمرے لگاتے ہیں، ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہوتا ہے اور ان کا لاجسٹک خرچہ ہوتا ہے، محرم کی امنیت کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کرتے ہیں۔ حکومتی ساری توانائی امن قائم کرنے میں لگ جاتی ہے۔ کسی جگہ FIR کاٹ کے امن قائم کرتے ہیں، کسی جگہ جلوس روک کے امن قائم کرتے ہیں، کسی جگہ عزاداروں کو، بانیوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال کے امن قائم کرتے ہیں۔ یہ ان کے امن قائم کرنے کا طریقہ ہے۔ علماء، ہر فرقے کا عالم محرم میں اپنا فرقہ راضی کرنے میں لگا ہوتا ہے کہ میرا فرقہ مجھ سے راضی ہو جائے، خدا ناراض ہو جائے، امام حسین ناراض ہو جائے، رسول اللہ ناراض ہو جائیں، اس کی انہیں پرواہ نہیں ہے۔ ساری توانائی خطیبوں کی اپنا فرقہ راضی کرنے میں لگ جاتی ہے۔ بانیوں کی ساری توانائی مجمع اکٹھا کرنے میں لگتی ہے کہ مجمع زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ مقابلہ ہو، دوسرے امام بارگاہ یا دوسرے مجلس سے ہمارا مجمع زیادہ ہو۔ یہ ایک مقابلہ بانیوں کا ہوتا ہے۔ اور ذاکروں کا ساری توانائی فیسیں، زیادہ سے زیادہ فیسیں بٹورنے میں لگ جاتی ہے، اور عوام ساری توانائی 10 دن میں رسومات میں لگا دیتے ہیں۔ اب یہی تو ہیں پاکستان کے، ساری جمعیت یہی بنتی ہے، حکومت، علماء، بانیان مجالس، ذاکر و خطیب اور عوام، یہ اپنی اپنی توانائی محرم میں ان کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام کا مقصد کون بیان کرے گا؟ کربلا کا ہدف کون بیان کرے گا؟ عاشورہ والی تربیت اس نسل کی کون کرے گا؟ پیغام عاشورہ و حضرت زینب کا کون اس نسل کو بتائے گا؟ اور مقاصد ان کو کون بتائے گا جب یہ اپنی توانائیاں سب ادھر صرف کر دیتے ہیں؟ اور کم نہیں ہیں یہ توانائیاں۔ پچھلے سال بعض ٹی وی چینلز نے صرف مالی خرچے اعداد و شمار بتائے تھے جو بہت حیران کن تھے کہ 10 دنوں کے اندر عزاداری پر جتنا مالی خرچہ ہوتا ہے وہ صرف آدھی توانائی تھی، اور اس میں حکومت کتنا خرچہ کرتی ہے یا باقی لوگ، وہ شامل نہیں تھا، صرف عزادار جو خرچہ کرتے ہیں وہ شامل تھا۔ اتنی توانائی حکومت کی بھی اور بانیوں کی بھی اور عزاداروں کی بھی اور علماء کی بھی، اگر یہ یکجا ہو کر مقصد محرم کے لیے استعمال ہو تو بہت، 1 سال کا محرم بہت اثرات پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وحدت کے لیے بہت اہم کردار محرم ادا کر سکتا ہے۔ پہلے ایک موضوع ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن وہ چونکہ لکھا ہوا بعد میں تھا مجھے ذہن سے نکل گیا۔ گزشتہ ہفتے پاکستان میں ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا، اور وہ وفات ہے سید حامد علی شاہ موسوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے قائد تھے، اور قائدین میں، موجودہ قائدین میں وہ سب سے پرانے قائد تھے، سب سے پہلے قیادت کے منصب پر فائز ہونے والے وہ تھے۔ ان کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرمائے، خداوند مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے باز ماندگان اہل خاندان کو صبر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ خوب، چونکہ ایک شخصیت ہیں تشیع کے اندر موجود جن کا کردار رہا ہے باقاعدہ شیعہ قوم میں، جیسا بھی رہا ہے، لیکن ایک نمایاں شخصیت تھے، ایک نام تھا بڑا، اور ان کے حامی ہیں تشیع کے اندر ایک بڑی تعداد ان کے حامیوں کی ہے، ان کے پیروکاروں کی ہے، اور ان کے اپنی جماعت اور تنظیم کی
صلاحیت حیثیت ہے۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی شخصیات انسان نظر انداز نہیں کر سکتا، خصوصاً جب آپ وہ شخصیات جن کا کوئی کردار ہے قومی، مذہبی، سماجی حوالے سے، مثلاً بعض سماجی شخصیات جب دنیا سے گئے ہیں تو سب نے ان کے بارے میں اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے، بھائی کہ ان کی تنظیم میں یا ادارے میں نہیں ہوتے، لوگ اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ایک عوامی چہرہ ہوتا ہے تو اس کو ذکر کرنا ضروری ہے، نظر انداز کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس سے میں اس واقعے سے ایک آگاہی بھی دینا چاہوں گا کہ ہماری جوان نسل کو، موجودہ بلکہ جو جوان نہیں ہیں، بڑے، ان کو بھی نہیں پتہ پاکستان میں ایک بہت بڑا خلا، گیپ اور کمی ہے۔ پاکستان میں تشیع کی کوئی معتبر مستند تاریخ مدون نہیں ہے، اور یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ مثلا موجودہ نسل کو اپنے ماضی کے گزشتہ 75 سال کا کوئی علم نہیں ہے کہ تشیع نے گزشتہ 75 سال کیسے گزارے، ان کے اندر مختلف واقعات رونما ہوئے، مختلف شخصیات آئیں، مختلف نظریات پیدا ہوئے، مختلف حادثات ہوئے، خوشگوار باتیں بھی تھیں، ناگوار باتیں بھی تھیں، اختلافات بھی تھے، اتفاقات بھی تھے، اس میں ان کے لیے بہت کچھ تھا۔ ہر دور میں تشیع نے اپنا اپنا عہد گزارا ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے سے پہلے تک ایک دور تشیع کا تھا، ضیاء الحق نے آ کر حالات بدل دیے، پھر تشیع کے لیے ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد مسلسل تشیع تحولات کی زد میں رہا اجتماعی طور پر۔ اس کی کوئی مستند تاریخ نہیں ہے، لوگوں کے ذہنوں میں جو باتیں بھری ہوئی ہیں، سوشل میڈیا، جھوٹ، پراپوگنڈا، عقیدت، مبالغے، یہ تو تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ وہ ہے جو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ، حوالے کے ساتھ ہو کہ یہ کام فلاں جگہ ہوا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ میں بعض ایسے نامور قسم کے لوگ، جو نامور یعنی خود نامور، بقلم خود نامور شیعہ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی خدمات ہیں تشیع کے لیے، لیکن دکھا نہیں سکتے کہ کیا خدمات ہیں، لیکن اپنی گمان میں ان کے ہیں کہ ہم نے بڑی خدمت تشیع کی ہے۔ ان سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ مثلاً ایک مرکزی شخصیت جو وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، میں چاہتا تھا ان سے ملوں، ملاقات نہیں ہو سکی۔ ان کو پیغام بھیجا میں نے۔ سید وزارت نقوی صاحب تھے، جو تحریک جعفریہ، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مؤسس اور بانی تھے، جنہوں نے کنونشن کروایا، اور اس میں مفتی جعفر حسین صاحب قیادت پر منتخب ہوئے بکر میں۔ یہ وزارت نقوی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یہ کام کیا۔ اب ظاہر ہے یہ تاریخ ان سے بہتر کوئی بھی نہیں جان سکتا، اور میں نے پیغام بھیجا تھا انہیں کہ انہیں کہیں، بزرگوں کو، وزارت نقوی صاحب کو، کہ وہ یہ کام کریں۔ اب عملی ظاہر بزرگ ہو گئے تھے، سن عمر زیادہ ہو گئی تھی، تو اب باقی کام آپ کر چکے ہیں، اب ایک دفعہ یہ کام کر کے جائیں، ایک مستند تاریخ یا لکھیں یا لکھوائیں جن کو آگاہی ہے۔ اگر دوسرے لوگ لکھیں گے، اس وقت تنظیموں والے لکھیں گے، تو اپنی تاریخ لکھیں گے، وہ کبھی بھی بنو امیہ کی طرح تشیع کی تاریخ نہیں لکھیں گے، اپنی تنظیم اور اپنے سلسلہ، اور دوسرے کو کل عدم قرار دیں گے اور دوسرے کو کنڈم کریں گے، جیسا کہ ایک دوسرے کے بارے میں تشدد پایا جاتا ہے۔ اس طرح کا شدید برداشت ختم ہو گئی ہے ہمارے لوگوں کے اندر، خصوصاً شیعوں کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے، اور یہ کمزوری ہے۔ عزیزان، پیدا کریں برداشت اپنے اندر، اپنے مخالف کو برداشت کریں، اس کی بات کو برداشت کریں، اس کے مقابلے میں جذباتیت اور عدم برداشت والا رویہ یہ آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے مضر ہے۔ اپنے مخالف کو بھی عزت دیں، احترام دیں، برداشت کریں اس کو، اپنا موقف منطق کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، ثبوت کے ذریعے پیش کریں، آپ ڈٹ کے پیش کریں، دبنگ طریقے سے پیش کریں، لیکن یوں نہیں ہے کہ مخالف کو سر تن سے جدا۔ یہ غلط رجحان ہے کہ جو ہماری تنظیم میں نہیں ہے اس کا سر تن سے
جدا، یہ غلط مفہوم ہے۔ باہر کے اب یہ تاریخ کا فقدان ہے، لہٰذا ہر ایک اپنے طریقے سے نقشہ کشی کرے گا، اور یہ بہت بڑا گیپ ہے۔ یہ خدا کرے کوئی ایسا امین صداقت والا شخص پیدا ہو جو یہ تاریخ صحیح معنوں میں تدوین کرے، جو جیسا تھا ویسا ہی لکھے۔ سید حامد علی شاہ موسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ راولپنڈی کے علماء میں سے تھے، راولپنڈی اسلام آباد میں، اور گوشہ نشین عالم تھے۔ جب ہم اسلام آباد میں پڑھتے تھے تو اس وقت ان کا نام کثرت سے سنا جاتا تھا، وہاں زیادہ سوشل نہیں تھے، سماجی فعالیت نہیں تھی ان کی۔ مسجد تھی علی مسجد، مدرسہ بھی تھا ان کا نام، اس کا نام مجھے بھول گیا ہے، اسی علی مسجد میں چھوٹا سا مدرسہ تھا، پڑھاتے تھے اس میں۔ اور اس وقت جو ہمیں ان کی ایک خوبی، ایک دفعہ ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی ان کے قائد بننے سے پہلے کی، کسی طالب علم کے داخلے کے لیے وہاں گئے، جس مدرسے میں میں پڑھ رہا تھا اسلام آباد میں، وہاں اس کو داخلہ نہیں ملا، تو اس طالب علم کا اصرار تھا کہ مجھے یہیں پنڈی اسلام آباد میں کہیں داخلہ ملنا چاہیے، تو ہم چند طالب علم جمع ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اس طالب علم کو داخلہ دیں۔ باہر کے وہ طالب علم کی شرائط کچھ ایسی تھیں، گھریلو مسائل، چونکہ گھر والے اس کے راضی نہیں تھے، تو اسی وجہ سے اس کو داخلہ نہیں دے رہے تھے، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ تو وہ ایک ہم ان سے ملے جا کر باقاعدہ، اس وقت قائد نہیں تھے، ایک مدرس تھے، اور بالکل گوشہ نشین تھے، آنا جانا مجالس میں اور ان کاموں میں نہیں تھا۔ طالب علمی کے دوران ہمیں ایک چیز ان کے بارے میں معلوم ہوئی، جس سے یعنی ایک نہایت احترام بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی آرزو پیدا ہوتی ہے کہ کاش اس طرح کے کئی نمونے ہوں۔ ان کے مدرسے میں درویشانہ انداز تھا ان کا، خود بھی سادہ ترین حالت میں رہتے تھے، سادگی ان کی زندگی کا انداز تھا۔ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کے مدرسے میں جو طالب علم رہتے ہیں ان کا کھانا، روٹی بھی اور سالن بھی محترم موسوی صاحب کی زوجہ محترمہ اپنے ہاتھ سے پکاتی ہیں، 3 وقت کا کھانا۔ اب 20 طالب علم تھے، 30 طالب علم تھے، گرمی کے موسم میں ان کی روٹیاں تنور پہ پکانا ایک عورت، اور سالن ان کا بنانا، پھر وہ طالب علم ان کے زوجہ کی ہاتھ کی پکا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ شاید یہ نمونہ پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ یہ اسی وقت علم میں بات آئی تھی اور یقین نہیں آتا تھا، لیکن پھر تصدیق کی ہم نے باقاعدہ، تو معلوم ہوا کہ ایسا ہی ہے، یہ وہ اس طرح کی شخصیت تھے۔ یہ عموماً دوسرے علماء جو پنڈی اسلام آباد میں تھے وہ احترام سے ان کا نام نہیں لیتے تھے، ہم ان کے قریب تھے، کبھی بھی ہم نے احترام سے، ہمیشہ تمسخر کے ساتھ ان کا ذکر کرتے تھے، مذاق کے ساتھ۔ بعض تو ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا زیادہ اڑاتے تھے۔ اور ظاہر طالب علموں کے ذہن میں وہی نقشہ بیٹھ جاتا ہے جو یہ علماء پیش کرتے ہیں۔ اسی دوران 1983 میں مرحوم مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی اگست کے آخر میں، ظاہر 29 یا 30 اگست کو ان کی وفات ہو گئی۔ قائد ملت تشیع تھے۔ مفتی صاحب جب وفات ہوئی ان کی تو وہ قیادت کا منصب عملاً ختم ہو چکا تھا ان کا، نہ کہ کسی میٹنگ میں ان کو قیادت سے معزول کیا گیا تھا، بلکہ ایک تو خود انہوں نے بھی ذہن سے نکال دیا تھا کہ میں اس قوم کا قائد ہوں، قوم نے بھی ذہن سے نکال دیا تھا کہ یہ ہمارے قائد ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قائد بنانے والے مفتی صاحب سے مایوس تھے بہت، اور یہ بات انہوں نے چھپا کے نہیں رکھی بلکہ کھول کے بیان کی۔ ایک میگزین ہے القائم کے نام سے، صفدر ڈوگر صاحب
کا میگزین ہے، اس میں انہوں نے وہ انٹرویو لیا کرتے تھے علماء کے، بڑا اہم دستاویز ہے وہ. میں اپنی لائبریری کے، کوئی ہے نہیں ہے جس کو کہوں لائبریری کے مسئولین یہاں پر، کہ وہ میگزین حتماً منگوائیں، کہ ایک بڑی تاریخ تشیع کی اس میگزین کے اندر ہے، القائم کے نام سے. ایک میگزین ہوتا تھا مبلغ کے نام سے، رضاکار، وہ بعد میں ہفتہ روزہ اخبار بن گیا، اور ایک یہ القائم مجلہ تھا، ماہانہ شاید یا 2 ماہ میں نکلتا تھا. ذاکر تھے صفدر ڈوگر صاحب، ظاہراً وفات ہو گئی ہے ان کی، خدا رحمت کرے، معلوم نہیں مجھے، شاید سنا ہے وفات ہو گئی ہے. وہ ان چبھتے ہوئے موضوعات پر علماء کے انٹرویو لیتے تھے، اختلافی موضوعات پر، جان بوجھ، ان کا مزاج ایسا تھا ذاکر صاحب کا، ادیب بھی تھے وہ. تو وہ ایسے موضوعات پر جا کر انٹرویو لیتے تھے. تو انہی شخصیات سے جنہوں نے مفتی صاحب کو قائد بنایا تھا، ان سے مفتی صاحب کے بارے میں انٹرویو لیا کہ آج کل آپ نے مفتی صاحب کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا ہے، مفتی صاحب کیوں فعال نہیں ہیں، ایکٹیو نہیں ہیں، کیا مسائل ہوئے، یہ سوالات تھے. انہوں نے واضح طور پر مفتی صاحب کی زندگی میں یہ چھپا تھا، موت کے بعد نہیں، زندگی میں یہ چھپا تھا. انہوں نے واضح طور پر اس میں فرمایا تھا کہ مفتی صاحب قیادت کی صلاحیت نہیں رکھتے. انہیں غلطی سے قائد چن لیا تھا ہم نے، یہ قیادت کی صلاحیت نہیں رکھتے. لیکن پھر بھی مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے کسی اور کو قیادت کا شوق بھی نہیں چڑھا. جو انجام مفتی صاحب کا ہوا تھا، وہ اس نے قیادت کا شوق دوسروں کے دلوں سے نکال دیا، کہ قائد وہ ہوتا ہے جس کے پاس کرایہ بھی نہیں ہوتا کہیں جانے کا. ایک وہ زمانہ تھا مفتی صاحب کے بڑے بڑے استقبال ہوتے تھے، لاکھوں افراد، اور ایک زمانے میں ٹانگے پر مفتی صاحب کے لیے ٹانگا نہیں ملتا تھا. میں خود ایک سفر میں سعادت نصیب ہوئی، اسلام آباد سے چکوال تک، قیادت کے دور میں مفتی صاحب کے ساتھ سفر کیا، بس میں اور پھر ٹانگے میں. اور اس میں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ مفتی صاحب کا کرایہ میں دے دوں. تو بعد میں جب اترے تو مفتی صاحب نے زبردستی اپنا کرایہ خود دیا مجھے کہا آپ اپنا خود دو، میں اپنا خود کرایہ دیتا ہوں. بلکہ انہوں نے میرا قبول نہیں کیا، طالب علم سمجھ کر. یہ حالت تھی مفتی صاحب کی. اور آخری جب دور گزرا، وہ انتہائی کربناک ماحول تھا مفتی صاحب کا. اس دوران قیادت کا شوق سب میں نہیں تھا، لیکن جو ہی مفتی صاحب کی وفات ہوئی، مختلف لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ اب اگلی قیادت کے لیے کوئی اقدام کیا جائے. ایک سپریم کونسل موجود تھی، وہ سپریم کونسل کوئی فعال نہیں تھی. بلکہ چند افراد کو دلچسپی تھی، لاہور کے کچھ علماء کو دلچسپی تھی کہ نئے قائد بنایا جائے، لیکن وہ دلچسپی ان کی اپنی ذات کی حد تک تھی. اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر ملک میں کوئی خاص اس قسم کا احساس نہیں تھا. ان علماء نے اپنے تئیں دورے شروع کیے، فضا بنانا شروع کی. ایسے میں راولپنڈی کے اندر ایک اجلاس ہوا. وہاں کے جو زعماء تھے، علماء تھے، انہوں نے راولپنڈی میں اجلاس کیا 1984 میں ظاہراً. اور اس اجلاس میں ایک شخصیت کا نام پیش کیا گیا، ضمیر الحسن رضوی. بڑے خطیب تھے، بہت معروف، نجفی، بزرگوں کو یاد ہوگا اگر انہوں نے سنا ہوا ہے. نسیم رضوی صاحب کے چچا، ایک بڑے معروف خطیب پاکستان کے گزرے ہیں، بڑے فصیح بلیغ خطیب، ان کے چچا تھے. ان کا نام پیش کیا گیا کہ ان کو قائد ملت بناتے ہیں مفتی صاحب کی جگہ. علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب جو تحریک جعفریہ کے سربراہ ہیں اور قائد ملت ہیں، یہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. انہوں نے علامہ حامد علی موسوی صاحب، شاہ صاحب کا نام پیش کیا ساجد علی نقوی صاحب نے، کہ ضمیر الحسن رضوی کے بجائے بہتر ہے، چونکہ وہ راولپنڈی کے نہیں ہیں، ضمیر الحسن نجفی صاحب
حامد علی شاہ صاحب راولپنڈی کے علماء میں سے اور متقی اور پرہیزگار علماء میں سے ہیں، مقدس علماء میں سے ہیں، تو آپ ان کا نام کیوں پیش نہیں کرتے؟ ان کی طرف کسی کا ذہن نہیں تھا، نہ ان کا اپنا شوق تھا، نہ باقی لوگوں کا اس طرف رجحان تھا، چونکہ یہ سماجی اور سوشل تھے ہی نہیں، گوشہ نشین عالم تھے۔ لیکن جب ساجد نقوی صاحب، علامہ ساجد نقوی صاحب نے ان کا نام پیش کیا تو باقی ساری میٹنگ نے قبول کر لیا کہ یہ سب سے بہتر ہیں۔ لہٰذا اس دن، دوسرے دن کے اخباروں میں باقاعدہ سرخیاں لگ گئیں کہ مفتی صاحب کے جانشین علامہ حامد علی شاہ صاحب موسوی ہوں گے۔ جب راولپنڈی سے یہ، اب باقی شہروں سے، باقی لوگوں سے کوئی مشاورت نہیں تھی، صرف راولپنڈی والوں نے یہ اقدام کیا، وہ بھی علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کے تجویز پر۔ پھر پورے ملک میں کھلبلی مچ گئی، تشویش پیدا ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ لہٰذا باقی ماندہ جو دڑا تھا تحریک کا، مفتی صاحب کی بچی ہوئی تحریک کا، انہوں نے سپریم کونسل نے میٹنگ کی، میٹنگ کر کے پھر کہا جلد از جلد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ بکھر میں پھر اجلاس رکھا، اور اس بکھر کے اجلاس میں یہ علامہ مرزا یوسف حسین کراچی والے، یہ اصل سکردو کے ہیں، ان کے والد صاحب تھے، معروف شخصیت اور رہبر تھے بلتستان کے، ان کا نام پیش کیا گیا کہ ان کو قیادت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ان کا نام محمد یا ایسا نام تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ بہت محترم عالم تھے، بلتستان میں بڑا ہولڈ تھا ان کا۔ انہیں جب نام پیش کیا گیا تو وہ پھر کسی نے اعتراض کیا کہ یہ بزرگ ہیں، یہ 2 مہینے بعد پھر ہمیں نیا قائد چننا پڑے گا، کوئی جوان قائد بناؤ تاکہ کچھ عرصہ تک تو ہمیں یہ زحمت نہ ہو دوبارہ بار بار قائد بنانے کی۔ تو ان کا نام بھی رہنے دیا گیا، اور پھر علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب نے شہید قائد حسینی کا نام پیش کیا کہ انہیں قائد بناتے ہیں۔ شہید قائد حسینی بھی ناشناختہ تھے، کسی کو پنجاب میں، پاکستان بھر میں کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ کون سی شخصیت ہے، چونکہ اپنے علاقے میں ہی تھے، یہ پشتو علاقے میں تھے۔ چند ایک علماء ان کو جانتے تھے، مفتی صاحب کی تحریک کا حصہ تھے، لیکن پنجاب میں ادھر زیادہ ان کا واضح کوئی نہیں تھا نام۔ تو سید شہید کو بنایا گیا قائد۔ اب 2 قائد ہو گئے۔ شہید قائد بننے کے بعد شہید کی اپنی بھی کوشش تھی کہ یہ دونوں دھڑے، راولپنڈی والا جس کی سربراہی حامد علی شاہ صاحب کر رہے تھے، اور دوسرا دھڑا بکھر والا جس کی سربراہی قائد شہید کر رہے تھے، یہ دونوں مل جائیں آپس میں، دونوں کوئی تقسیم کر لیں آپس میں قیادت کو، یا کسی سمجھوتے پر آ جائیں اور ایک بن جائے۔ لوگوں نے بھی بہت کوشش کی، عام لوگوں نے بھی بہت کوشش کی کہ یہ ایک ہو جائے، بلکہ شہید کو کوئی اگر راہ چلتا بندہ بھی کہتا کہ آپ کو متحد ہو جانا چاہیے، تو شہید اسی کو کہتے کہ آپ متحد کرا دو، میں حاضر ہوں۔ وہ کئی لوگ پھنس جاتے تھے، تجویز تو دے دیتے تھے کہ آپ کو ایک ہو جانا چاہیے، شہید کہتے کر دو ایک ہمیں، تو وہ جا کے رابطہ کرتے، جی شہید یہاں آنا چاہتے ہیں، شہید سے ملنے نہیں، لیکن یہ عملاً ہوا نہیں۔ شہید اور سید حامد علی شاہ صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی، اور پھر ظاہر ہے کہ دونوں طرف ایک حلقہ ادھر قائم ہو گیا، ایک ادھر قائم ہو گیا، انہوں نے ایک اپنا سلسلہ قائم کر لیا۔ انہوں نے پہلے ان کی اچھی ایک مقبولیت شروع میں ہو گئی تھی، بعد میں فعالیت نہ ہونے کی وجہ سے محدود ہو گئی، لیکن پھر بھی پاکستان بھر میں گوشہ و کنار میں ان کے ماننے والے موجود تھے، اور ایک تفکر تشیع کے اندر ایک خاص تفکر کی وہ رہنمائی یا ترجمانی کر رہے تھے۔ اور اس دوران ظاہر ہے انہوں نے خود ہی، جیسا قیادت سے پہلے کی ایک گوشہ نشینی والی زندگی تھی، قیادت کے بعد بھی گوشہ نشینی والی ہی زندگی انہوں نے اختیار کی۔ باہر کے اپنے حلقے میں ان کا احترام تھا، اپنے حلقے میں ان کو بڑا تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کے معتقدین، ان کے پیروکار، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی تشیع کا حصہ ہیں پاکستان میں۔ یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں یا آپ کے ساتھ وہ نہیں ہیں تو انہیں ہم تشیع سے ہی نکال دیں، یہ غلط تأثر ہے۔ بہرکیف انہوں نے اپنا ایک عہد گزارا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور اس عہد کے بعد اب ان کی جماعت آگے کیا کرتے ہیں، مزید کوئی ان کی جگہ جانشین بناتے ہیں یا انہوں نے کوئی
اس بارے میں وصیت کی ہوئی ہے، ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے، معلوم نہیں آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن جو چیز سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ ایک دوسرے کا احترام اور برداشت کا مادہ سب کے اندر موجود ہو، جو چونکہ ابھی سلسلہ ایسا ہی چلے گا۔ میں بہت پہلے بعض قائدین کو یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ سوچتے ہیں نا کہ ایک مشترکہ قیادت تشیع کے اندر پیدا ہو، یہ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ گروہوں کی شکل میں ہی چلیں گے، ابھی یہ ٹولوں کی شکل میں چلیں گے، اور تنظیمیں بنیں گی، تنظیمیں ٹوٹیں گی، ان سے مزید تنظیمیں بنیں گی، نئے نئے قائد پیدا ہوں گے، اور ہماری ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو توفیق دے، اپنے تئیں جو بھی تشیع کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو قائدین زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و سلامتی دے، جو دنیا سے رحلت کر گئے اللہ انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ملکی حالات میں موجودہ میں یہ جملہ رہ گیا تھا، میں نے لکھا ہوا تھا لیکن اب عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسا سیاسی بحران بن گیا ہے، اس میں اس خیانت کو روکنے کے لیے موجودہ صورتحال کا میں رائے حل بتا رہا ہوں، نہ کہ اسلامی نگاہ سے، نہ قانونی نگاہ سے، نہ شرعی نگاہ سے۔ یہ چونکہ پاکستان میں ان تینوں کا کوئی ماننے والا نہیں ہے، نہ کوئی قانون کے تابع چلتا ہے، کوئی بھی، نہ ادارے قانون کو مانتے ہیں، نہ عدالتیں قانون کو مانتی ہیں، نہ پارلیمان مانتی ہے، نہ سب اقتدار چاہتے ہیں، قانون سے ملے یا غیر قانون سے ملے۔ اسی طرح شرعی لحاظ سے بھی شریعت کی بھی کوئی قیمت ان کے ہاں نہیں ہے، اگر شریعت سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو سید الشہداء کے بقول کے الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحیطونہ حیث ما درت معیشتہم، جب تک دین سے معاش بنی رہے، دین کا ذکر کرتے ہیں شریعت کا، لیکن اذا محسوا بالبلا قلت دیانون، جب ابتلا کا وقت آئے تو دیندار کم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میں شرعی رائے حل، قانونی رائے حل، اسلامی رائے حل نہیں بتا رہا، موجودہ صورتحال کا رائے حل بتا رہا ہوں، اور اسی میں نجات ہے۔ وہ یہ ہے کہ سارے خلفشار کو ختم کرنے کے لیے پاکستان میں فوج ڈائریکٹ اقتدار اپنے قبضے میں لے لے، اسی سے بچت ہوگی، اسی سے امن قائم ہوگا، اور اسی سے یہ خیانت رکے گی۔ ورنہ اگر پیچھے رہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ بھی، اور آگے یہ مہرے ہوں، اور پھر ٹائم جیری کی طرح ایک دن جیری کی حکومت ہو، ایک دن ٹام کی حکومت ہو، یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ عدلیہ کا کوئی جج حکومت سنبھال لے یا کوئی جرنیل حکومت سنبھال لے، کو کریں اور اقتدار لے کے جو حالات میں ٹھہراؤ پیدا کریں، یہ دشمنیاں کم کریں، یہ نفرتیں کم کریں، ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کو میں نے پہلے کہا تھا کہ جمہوریت پسند ہے پاکستان، تو اس کو بھی جمہوری کہیں، فوجی جمہوریت اس کا نام رکھیں آپ، چونکہ جمہوریت کی کئی قسمیں ہیں، تو یہ فوجی جمہوریت آپ اس کا نام رکھ لیں، اور اس کو جمہوریت ہی سمجھیں آپ۔ فوج بھی آئین پر عمل کروائے، قانون پر عمل کروائے، ملکی نظام سنبھالے، اور کسی ایسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ فوج، پاکستان کا زیادہ تر اقتدار فوج کے پاس رہا ہے، اور نقصان ہوا یا فائدہ، میرے خیال میں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا جمہوریت کی وجہ سے ہو رہا ہے، جتنا آج ٹام اور جیری کی وجہ سے ہو رہا ہے اتنا ان کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ بالآخر اپنا بھی اندرونی سسٹم جو فوج کا متاثر ہو رہا ہے اس کو بھی تو بچائیں، وہ کم از کم، اگر ملک نہیں بھی بچتا تو اپنے آپ کو بچائیں، اس فوج کے اندر انتشار اور تقسیم کو بچائیں۔ ایک خبر ایران کے متعلق ہے کہ ایران کے بارے میں کئی خبریں تشویشناک ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ، سرد جنگ، بلکہ کسی حد تک کہیں کہ گرم جنگ بھی جاری ہے، اور دونوں طرف سے خبریں روز آ رہی ہیں، زیادہ ہیں خبریں۔ یہ موضوع کسی مستقل تجزیہ کا محتاج ہے کہ آپ کو تفصیل سے بیان کروں کہ روزانہ کی بنیاد پر ایران اسرائیل جنگ میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے، ایران کیا کر رہا ہے،
ایران کے خلاف کیا ہو رہا ہے، ایران کے حق میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک خبر یہ ہے جو امید افزا خبر ہے بہت، کہ ایران کے اندر اسرائیل کا جاسوسی نیٹ ورک اور تخریب کاری کا نیٹ ورک اصفہان سے پکڑا گیا ہے، اور یہ بہت ہی امید افزا خبر ہے، چونکہ اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا کہ ایران کے اندر انہوں نے ایرانی اداروں میں اور فورسز میں اپنے نفوذی بھیج دیے ہیں، اور ایران نے اب اپنے سسٹم پر نظر ثانی کر کے ایک گروپ انہوں نے پکڑ لیا ہے اصفہان سے، جو بڑی خراب کاری کرنے جا رہا تھا، تخریب، اس کو انہوں نے روک لیا ہے۔ ایک موضوع ایران میں رہبر معظم نے چند دن پہلے خطاب میں یہ بیان فرمایا ہے، 2 دن پہلے کل بلکہ شاید فرمایا ہے، ائمہ جمعہ کو، تمام ایران کے ائمہ جمعہ، ایران میں منظم طریقے سے سرکاری طور پر امام جمعہ منصوب ہوتا ہے، اور اس کا عہدہ ہوتا ہے، رینک ہوتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ جمعہ منعقد کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف سے ہم فتاویٰ دیکھیں علماء کے کہ جمعہ واجب تخیری ہے، اور دوسری طرف سے اہتمام ایران میں دیکھیں تو وہ تو واجب عینی سے بھی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں ائمہ جمعہ جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں ایران میں، دیہاتوں کے ملا لیں تو اور زیادہ بن جاتے ہیں، ان سب کے اجتماع میں رہبر معظم نے انہیں خطاب کیا اور فرمایا ایران فتنوں کی زد میں ہے، اور اس میں ایک نیا فتنہ حجاب کا شروع کیا گیا ہے کہ بیرونی نفوذیوں نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایرانی خواتین کو بے حجابی پر اکسایا ہے کہ اپنے حجاب کو اتار کے پھینک دیں، چونکہ جبری حجاب ہے، مجبوری کا حجاب ہے، اور عورتوں نے یہ کام شروع کیا ہے۔ عورتوں کے اس حرکت کے مقابلے میں علماء نے عکس العمل دکھایا ہے، اور حکومت نے ان کو بے حجابی سے روکنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، جس سے اور زیادہ تشویش بڑھی ہے عالمی سطح پر بھی اور ایران کے اندر بھی۔ رہبر نے اس کے بارے میں آگاہی دی ہے کہ یہ ایران کے انقلاب کے خلاف ایک نیا فتنہ ہے، عورتوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے حجاب کو، ائمہ جمعہ کو نصیحت کی ہے، حکومتوں کو، حکومتی اہلکاروں کو نصیحت کی ہے کہ اس فتنے کو ناکام بنانا ہے، نہ عریانی ہونے دیں، اور نہ ہی حجاب کی پابندی کے لیے کوئی ایسے اقدام کیے جائیں جس سے اشتعال زیادہ پھیلے۔ بہرکیف یہ بھی ایک تشویشناک عمل تھا ایران کے اندر۔ ایک اہم موضوع جو توجہ طلب ہے، بھارت میں ایک بہت ہی انوکھا کام ہوا ہے، عجیب و غریب کام، وہ بھارت میں ہوتے ہیں ایسے کام۔ بہت ہی متنوع ملک ہے، 1000 قوم کہتے ہیں بھارت کے اندر زندہ ہیں، رہ رہے ہیں، 1000 زبانیں بولی جاتی ہیں، 1000 کلچر کی سرزمین ہے، متنوع ہے۔ ان کے یہاں بھی صدر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، یعنی نام نہاد بغیر اختیار کے سب سے اعلیٰ عہدہ مملکت کا، ریاست کا صدر ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ وہ ایسے ایک زینت کے طور پر ایک ڈیکوریشن پیس ہوتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں صدر بیکار ہوتا ہے، صدارتی نظام میں صدر کا سارے اختیارات ہوتے ہیں، پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کا ایک جیسا پارلیمانی نظام ہے۔ مودی نے ایک چال سیاسی یہ چلی ہے، چونکہ ابھی 2023 میں ظاہراً یا آگے ان کے بھی الیکشن آ رہے ہیں 24 میں، مودی کے، نئے وزیر اعظم کے، نئے پارلیمان کے، اور اس نے یہ چال چلی ہے کہ پہلے صدر کی مدت ختم ہوئی ہے، صدر ہمیشہ حکمران جماعت کا ہی ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں اب تو نون لیگ مرکز میں حاکم ہے، لیکن صدر تحریک انصاف کے ہیں، عارف علوی صاحب۔ وہاں پر بھی اسی طرح کے صدر تھے، وہ بھی کم ذات طبقے میں سے انہوں نے صدر بنایا اس کو، اور اب اس نے ایک قبائلی عورت کو صدر بنایا ہے، بالکل عام سے بھی نیچے، غریب طبقہ، قبائلی لوگ، جہاں نہ تعلیم زیادہ ہوتی ہے۔ ہندوستان کے قبائلیوں کی پاکستان کے قبائلیوں سے زیادہ بری حالت ہے،
ہر پہلو سے، مادی لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے۔ اس خاتون کی رنگت بھی دیکھیں، بالکل سیاہ چہرہ ہے اور قبائلی علاقے سے ہے۔ اس قبائلی علاقے کی عورت کو ایک اسکول ٹیچر ہے اور اس کو اس نے ملک کا صدر مملکت بنا دیا، جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بلکہ قبائلیوں کو سیاست میں نہ انہیں خود شوق ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی آنے دیتا ہے آگے ہندوستان جیسی سیاست میں۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے مودی کا، یعنی اس نے کارڈ کھیلا ہے ایک، چونکہ بے اختیار عہدہ ہے وہ اس کو دے دیا۔ پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کا کہ اس طبقے کو لا کر مملکت کے اعلیٰ ترین کسی رینک پہ بٹھا دیا جائے۔ غریب طبقہ، قبائلی طبقہ، یعنی یہ جو مستضعف طبقہ ہے، قرآن جس کو مستضعف کہتا ہے، اس طبقے کو آ کر حاکمیت کے اعلیٰ ترین سیٹ پر بٹھا دینا، یہ مودی کی چال ہے، لیکن نفس العمل بہت عالی ہے، ایک دنیا کے لیے ماڈل ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت حکمرانوں کو گن لیں آپ، ایران میں بھی حکمرانوں کو گن لیں، اس طبقے سے کوئی بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی نہیں ہے، یورپ میں کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے جمہوریت کے دعوے داروں میں سے بھی دیکھیں اس طبقے میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ بڑے سیاسی خاندانوں سے، سیاسی جماعتوں سے، سیاسی بیک گراؤنڈ رکھنے والوں سے لوگ آتے ہیں۔ مودی نے یہ چال کیوں چلی ہے؟ تاکہ آئندہ الیکشن کے لیے عوام کے دل جیت لے۔ وہ یہ کام کرتا ہے، بہت بڑا سیاسی کھلاڑی ہے۔ مثلاً مسلمان کشی کا نعرہ لگاتا ہے تاکہ ہندو ووٹ لے لے، پھر مسلمانوں کے اندر تفرقے کا کارڈ چھیڑتا ہے تاکہ مسلمان ووٹ بھی لے لے۔ قبائلی ووٹ، قبائل بہت زیادہ ہیں ہندوستان کے اندر اور قبائلیوں پر ظلم کیا ہے مودی نے، لیکن انہی میں سے ایک خاتون کو اٹھا کے صدر مملکت بنا کر قبائلیوں کے ووٹ کو یقینی بنا لیا ہے۔ اب لوگوں کو اس سے آگے اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہی کہ صدر ہم سے لیا ہے اس نے، اس صدر کو کوئی اختیار بھی نہیں ہے۔ باہر کیف اس کے دو پہلو ہیں، ایک مودی کی شیطنت ہے اور ایک اس طبقے میں سے ایک شخصیت کا اتنا اوپر آنا، یہ دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ ہمیں تاریخ میں بھی کسی جگہ نہیں ملتا کہ اس طبقے کو اٹھا کے صدارت کی کرسی پر بٹھایا گیا ہو۔ باہر کے دوسری دنیا کے جمہوریتوں کے لیے ایک سبق ہے، یہ اس سے حاصل کریں۔ دعوے کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اس طرح سے۔ عراق کے اندر صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ مقتدی صدر الیکشن جیت کر استعفے دے کے سیاست سے باہر ہو کر ملک کے حالات کو بہت ہی خطرناک موڑ پہ پہنچا دیا ہے، اور کل یا پرسوں شاید 2 دن پہلے بغداد میں پارلیمان پر ٹرمپ کی طرح حملہ کروایا ہے اپنے حامیوں سے۔ اور عراق کے اندر یہ جو شیعہ آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں، سعودی عرب کی برکت سے، سعودی عرب کے پیسے سے، سعودی عرب کے ریالوں سے، بن سلمان کی سیاست سے، تشیع کو بہت شدید ابتلا میں عراق میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت ان کے سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو سوشل میڈیا پہ پیغام دے رہے ہیں بہت ہی افسوسناک ہیں۔ جو ان کا سابقہ صدر نوری، کیا نام تھا اس نوری کا، نوری کا نام نہیں پتا، نوری ہی تھا نا اس کا، اس کے اور مقتدی صدر کے آپس میں جو ٹویٹ ہیں ایک دوسرے کے بارے میں بہت ہی غلیظ قسم کے ہیں، اور یہ مسئلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، جنگ کی طرف جا رہا ہے خدا نخواستہ۔ یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ایران کا اثر عراق سے کم کیا جائے، حشد شعبی کو کمزور کیا جائے، کر دیا گیا ہے سیاست میں پہلے کر کے۔ اب انہیں آپس میں شیعوں کو الجھا کے عراق کو پہلے جیسی صورتحال جو صدام کے زمانے میں تھی اسی دور کی طرف واپس پلٹایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عراقی قیادت کو شعور دے انشاءاللہ، اور یہاں تک معاملہ
نہ پہنچنے پائے اور بن سلمان کے چکروں میں نہ آئیں، اسرائیل کے لیے عراق کو آمادہ نہ کریں، امریکہ کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ جو اللہ نے انہیں موقع دیا ہے، صدام جیسے جلاد کو ختم کر کے ان کو اقتدار دیا ہے، یہ اپنی حماقتوں سے اقتدار کو، اپنی اقتدار پرستی کی بھینٹ نہ چڑھائیں اور احساس کریں کہ اس کام کا نتیجہ بہت خراب ہوگا، بہت غلط ہوگا، تشیع کا قتل عام ہوگا اور افسوسناک تاریخ دہرائی جائے گی، جو اللہ نہ کرے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے۔ آخری موضوع، چین اور امریکہ کے صدر کا آپس میں ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے۔ چین کے صدر نے ٹیلی فون کیا امریکی صدر کو اور باقاعدہ جنگ کی ہے ٹیلی فون پر، ایک دوسرے کا حال احوال نہیں پوچھا کہ اور سناؤ کیا حال ہے، ایسے نہیں تھا، بلکہ چینی صدر نے امریکہ کو واضح طور پر کہا ہے کہ چین کے امور میں مداخلت سے باز رہیں، آگ سے مت کھیلو، یہ آگ تمہیں جلا دے گی۔ بائیڈن نے بھی، ذرا وہ کنزین آدمی ہے، بوڑھا ہے، وہ حاضر جواب نہیں ہے اتنا، لیکن چینی صدر نے ٹیلی فون پہ امریکی صدر کو ڈانٹ پلائی ہے، دھمکی دی ہے کہ ہم اس سے زیادہ مزید برداشت نہیں کریں گے۔ تائیوان میں امریکہ مداخلت کر رہا ہے اور تائیوان چین اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ یہ بھی یوکرین کی طرح ایک محاذ گرم ہونے والا ہے۔ امریکی کچھ سینیٹرز چاہ رہے ہیں تائیوان کا دورہ کرنا، تائیوان کو اسلحہ دینا، چین کے خلاف اس کو محاذ بنانے کے لیے۔ یہ ایک نیا سینیریو اس خطے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے سب کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔